السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب۔ ناظرین، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یہ واقعی بات درست ہے اور ثابت بھی ہو چکا، کئی بار ہماری زندگی میں ثابت ہو چکا، اور آپ نے بھی بارہا دیکھا کہ سیاستدان اور سیاست اور اہل سیاست کتنے بے رحم ہیں۔ یہ کھیل جو ہے یہ کتنے لوگوں کو نگل چکا ہے، کتنے لوگوں کے ارمانوں کو نگل چکا ہے، کتنے لوگوں کی خواہشات کو نگل چکا، اور کتنے لوگوں کے جو خواب تھے ان کو تباہ و برباد کر چکا۔ مثال لے لیجئے آپ عمران خان صاحب کی سیاست کی، ایک کون سے خواب تھے، کیا ہوا، کتنے پورے ہوئے۔ نواز شریف صاحب کی سیاست کو لے لیں، بھٹو صاحب سے شروع ہو جائیں، صدر ایوب کی بات کر لیں، ضیاء اللہ کی بات کر لیں، یہ تمام لوگ بنیادی طور پہ خواب فروش تھے، خواب بیچتے تھے، خوابوں کا کاروبار کرتے تھے۔ اس خواب میں کتنا رنگ بھرا گیا وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، چونکہ آپ کی ہڈیوں کے اوپر یہ سب کچھ بیتا ہے۔ میں نواز شریف صاحب کی اے پی سی اور فضل الرحمان صاحب کی سیاست اور بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کی انٹری اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، آج بنیادی طور پہ اس پہ بات کرنے والا ہوں۔ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یہ اچانک میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں دوستوں سے اور اپنے دیکھنے والوں سے، ویورز سے، محبت کرنے والوں سے یہ شیئر کروں، تاکہ ان کو ایک دفعہ پھر یہ ریئلائز ہو کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ بنیادی طور پہ کرتے کیا ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف اے پی سی کا سارا پریشر، اس سے پیچھے اب تھوڑا سا اگر چلے جائیں تو فضل الرحمان صاحب کا دھرنا جب پورے ملک سے اسلام آباد کا رخ کر رہا تھا، جب لاہور پہنچا تھا تو نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو رہے تھے، اور جب وہ لاہور پہنچا تو نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت مل گئی۔ جب دھرنا اسلام آباد کے قریب پہنچا تو وہ باہر جانے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ تو میں نے اس وقت کہا کہ یہ دھرنا ایک سپانسرڈ دھرنا ہے اور اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ مقاصد کیا تھے کہ کچھ لوگ نواز شریف کو باہر بھیجنا چاہ رہے تھے، اور جناب قبلہ خان صاحب اڑے ہوئے تھے، اور خان صاحب کو رائے راست پہ لانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ پریشر سارا بلڈ کیا گیا۔ کچھ اور اس کے مقاصد تھے، وہ سارے جب مقاصد پورے ہو گئے تو دھرنا بھی کلوز ہوا اور مولانا صاحب واپس روانہ ہو گئے، اور بغیر کوئی نتیجہ لیے۔ اور فالورز چونکہ سیاستدانوں کے ایسے ہیں، اور مذہبی رہنماؤں کے تو بالکل ہی ماشاءاللہ بہت عقل مند اور سمجھدار ہیں کہ ان کو آپ آج کچھ، کل کچھ، پرسوں کچھ جو بھی کہیں، وہ ان کا حافظہ ہی بالکل وہ سوئچ آف ہے۔ وہ پوچھتے ہی نہیں ہے لیڈرشپ سے کہ بھئی آپ نے پرسوں یہ کہا تھا، 3 دن پہلے یہ کہا تھا، اور آج یہ کیوں کہا ہے، اور آگے آپ کیا کرنے والے ہیں، اور فلاں وقت آپ نے یہ وعدہ کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں ہوا۔ وہ سارا ایپیسوڈ ہوا، نواز شریف صاحب باہر چلے گئے۔ اب دوبارہ سے اے پی سی کا ایک پریشر آیا۔ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب بیسٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ اپرچونسٹ ہے، وہ اپرچونٹی نکالیں گے اپنا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے اندر سے، اور اس کو کیش کرائیں گے، اور کیش کرا کے وہ باہر چلے جائیں گے، اور فضل الرحمان صاحب کے لیے کوشچن کیش کرانے کا بہت کام رہے گا۔ تو ویسے ہی ہوا، نواز شریف صاحب نے اس کو کیش کرایا۔ پیپلز پارٹی اپنے حد تک اس کو کیش کرانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نہیں کرا سکی، چونکہ تمام لوگوں کی ایک دوڑ لگی ہوئی تھی کس نے زیادہ کیش کرانا ہے اور کس نے کیا کرنا۔ ابھی اے پی سی کا پریشر جب بلڈ کیا گیا، اور اس سے پہلے ایک خفیہ کوشش کی گئی، ایک تو نہیں کر کوشش تو ہر مہینے یہ کرتے ہیں، مریم صاحب الگ سے لگی ہوتی ہیں، ان کے سمدھی الگ سے لگے ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب الگ سے لگے ہوتے ہیں، اور محمد زبیر صاحب اس دفعہ نئے نیگوشیٹر سامنے آئے ہیں، وہ الگ سے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب، اسحاق ڈار صاحب پہلے ایک ٹیم لے کے چلا کرتے تھے باجوہ صاحب کے ایک عزیز کے ذریعے، وہ آج کل سلسلہ میرے خیال میں رکا ہوا ہے۔ باجوہ صاحب نے چونکہ روک دیا ساری فیملیز کو، اپنی فیملیز کو خاص کر کے، کہ وہ پولیٹیکلی کسی معاملے میں نہ کسی سے بات کریں، نہ کسی سے وعدہ کریں، نہ مشاورت کریں۔ جب وہ راستہ بند ہوا ہے تو پھر زبیر صاحب بیچ میں انٹر ہو گئے۔ تمام خفیہ کوششیں کرنے کے بعد پہلے پریشر ڈالا گیا کہ اے پی سی ہوگی، اے پی سی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور اس سے پہلے ایک ایفرٹ کی گئی۔ جب جواب ملا جی ایچ کیو سے، مقتدر حلقوں سے، باجوہ صاحب نے کہا کہ بھائی سیاست کرنی ہے جا کے پارلیمنٹ میں کرو، کیس نپٹانے ہیں تو جا کے عدالتوں میں جاؤ۔ تو اس کے بعد پھر ایک غصہ نکالنے کے لیے بتایا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ کریں گے۔ تو پھر نواز شریف صاحب نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب نواز شریف صاحب کے لیے میں ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف میں نے پہلے بھی ایک دن بات کی تھی
کہ ایک تو پروسیڈ ہو رہا ہے لیگلی کچھ معاملہ کے جس کے بعد کوشش کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں، کچھ شہری اپلیکیشن یہ دیں گے، یہ دے سکتے ہیں. لاہور کی ایک شہری ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ہر صورت میں اس کو پروسیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میاں صاحب نے پاکستان کے اداروں کے بارے میں بات کی ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ تو بات نہیں کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ماضی کے اندر تو آپ نے یہ پریشر بلڈ کیا، کبھی آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سر کے اوپر سوار ہو کے یا کندھوں کے اوپر سوار ہو کے آ گئے، کبھی انڈیا کو آپ نے جس طرح چیلنج کرتے ہیں شیخ رشید صاحب پلیز کیا، اور مودی کو فون کیے، اور وہ بھی پاکستان کے باہر سے کیے. کبھی آپ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہو گئے، کبھی آپ کسی کو پیارے ہو گئے. لیکن اب تمام تر پریشر کے باوجود، تمام تر کوشش کے باوجود، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقوں نے آپ کا پریشر ایکسیپٹ نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کا پریشر، سعودیہ کا پریشر اور برطانیہ کا پریشر بھی خاطر میں نہیں لایا جا رہا. تو دنیا بدل چکی ہے، پاکستان بدل رہا ہے. پاکستان کا شفٹ جو ہے بہت تیزی سے امریکہ سے چائنا کی طرف ہوا ہے، اور چائنا میں لنکس اور رابطے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اور موجودہ حکمرانوں کے، عمران خان کے، بڑے مضبوط ہو چکے ہیں. جو چیزیں سودا بیچا کرتے تھے شہباز شریف صاحب چائنا میں، وہ سودا اب عمران خان بہتر طریقے سے بہتر ریٹس کے اوپر بیچ رہے ہیں. لہٰذا چائنا ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو چکا ہے. جو چائنا کے خدشات تھے گوادر وغیرہ وہ دور ہو چکے ہیں. پاکستان کے حوالے سے جو خدشات تھے وہ دور ہو چکے ہیں. ماضی کے حکمرانوں نے تو صرف ٹھیکوں میں پیسے لیے اور چلے گئے. موجودہ جو حکمران ہیں وہ اس پہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. وہ کچھ نہ کچھ گوادر کے حوالے سے انہوں نے ایک جو میپ تھا، جو پلان تھا گوادر کا، جو بڑی دیر سے پینڈنگ تھا، اس کو فائنل کیا. اس کے بعد وہاں پہ بلڈنگز وغیرہ بننا شروع ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز کے خدشات تھے وہ دور کیے گئے، سیکیورٹی کے ایشوز تھے وہ دور کیے گئے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب پاکستان اندر سے بہت کچھ تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے. پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ کسی صورت میں اس کانٹینیوٹی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے جو چل رہی ہے، اور یہ آنے والے 4-5 سال 10 سال میں یہ کانٹینیوٹی اسی طرح قائم رہ سکتی ہے. لہٰذا نواز شریف صاحب نے جو کر دیا اس کے پیچھے مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک شدید ٹریپ تھا. اے پی سی کا ایک پریشر بلڈ کیا گیا. اس سے پہلے جس طرح بلاول صاحب اور باقی ساری لیڈرشپ پاکستان کے آرمی چیف کو ملی، ڈی جی آئی ایس آئی کو ملی، تو وہاں پہ ضمانتیں لیتے رہے، وہاں پہ ریکویسٹیں کرتے رہے کہ بلاول صاحب کہ ہمیں فلاں کی گارنٹی دی جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے. اس کے بعد نواز شریف صاحب کو شیر بنو کہہ کے ان سے تقریر کروا دی گئی. تو اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ قصہ ماضی بن چکی ہے. اگر کوئی چانس نون لیگ کو ملے گا تو کسی اور شکل میں ملے گا. نواز شریف صاحب کو کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد کی جو صورتحال ہے، ایک ویکیوم جو کریٹ ہو سکتا ہے، اس کو پیپلز پارٹی پوری طرح اس کے ثمرات کو، اس کے اثرات کو، اس کی سیاست کو، اس کے فوائد کو سمیٹنے کی کوشش کرے گی. تو یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایک فراڈ اور ایک بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، جو ان کو تھوڑا لیٹ سمجھ آیا ہے. کچھ آ چکا ہے، کچھ آ جائے گا، کہ ان کو اس دفعہ قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے. جس طرح ماضی کے اندر انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے مارچ کا پورا فائدہ اٹھا کے ملک سے وہ نکل گئے تھے. اب اے پی سی کا پورا جو پریشر ہے اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو ملنا کیا ہے، وہ بہت کچھ اس پہ لوز کر چکے ہیں. پولیٹیکلی جو چیزیں ان کو مل سکتی تھی، ریلیف مل سکتا تھا، سپیس مل سکتی تھی، وہ ادارے ان کو دینے کے موڈ میں نہیں ہیں. تو آنے والے وقت میں نون لیگ کے اندر ایک بڑا گروپ بھی سامنے آ سکتا ہے، ایک بڑا فارورڈ بلاک بھی بن سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی اس سارے حالات کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. 2023 کے الیکشن میں زرداری صاحب کی کوشش ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو پیچھے رکھ کے جس کی بنیاد انہوں نے رکھ دی ہے اس دن تقریر کے بعد، وہ پوری طرح سے بلاول کو ان کریں، خود وہ پیچھے ہٹ جائیں گے
اور جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی اس کو آمین کہیں گے، جی حضوری کریں گے، اور بلاول کی فل انٹری ڈال کے 2023 میں وہ اپنا بھرپور شیئر لینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ان کو عمران خان سے ملنا بھی پڑا، دوستی بھی کرنی پڑی، گپ شپ بھی کرنی پڑی، تو وہ کر لیں گے۔ اور اگر فرینڈلی اپوزیشن کا پلیٹ فارم بھی یوز کرنا پڑا تو وہ نواز شریف سے بہتر رول ادا کر سکتے ہیں، ایک فرینڈلی اپوزیشن، چونکہ فرینڈلی اپوزیشن ہی موجودہ سسٹم میں ریکوائرڈ ہے۔ نواز شریف صاحب طرح کی جو سیاست ہے، مزاحمتی سیاست، وہ پاکستان کے آنے والے دنوں میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پاکستان، جب میں کہہ رہا ہوں بدل رہا ہے، چائنا ماڈل آ رہا ہے، تو چائنا ماڈل میں نواز شریف صاحب کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ مفاہمتی سیاست کی تو گنجائش ہے، منفی، نیگیٹو اور مزاحمتی سیاست کی شاید گنجائش نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کے تجزیے کے ساتھ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں مزید انسائٹ سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ آگے ہونے کیا چاہ رہا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔